الحمد للہ الحمد للہ ذی المجد والعلا والعز والبقاء والرفعت والعلا والعظمت والکبریاء والصلاة والسلام علی سید الورى خاتم الانبیاء وامام الاتقیاء وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعشیرتہ وعترتہ وجمیع اولادہ وعلینا اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الأمین الخنیم الکریم سبھی آباب درود پاک اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یقیناً آپ سارے لوگ ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں. ایک تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ غیر سنجیدہ بیٹھے ہیں. جتنے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کسی مشغولیت میں مشغول ہو چکے ہیں. میری گزارش ہے کہ چند لمحات یہ ہمیں بھی بالکل یقین ہے کہ انتہائی گرمی ہے اور آپ لوگ دور دراز سے یہاں سفر کر کے آئے ہیں. واضح بات ہے جہاں ہم حاضر ہیں ایک ڈیوٹی ہے. ہمیں بھی حکم ارشاد فرمایا گیا, ہم اسی کے مطابق یہاں حاضر ہیں. آپ احباب بھی آئیں, تمام احباب مل کر بآواز بلند ذرا محبت سے درود و سلام پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبا حبیبا جد میرا وقت نزا ہوئی کہہ دیں آمین. بہت بڑی دعا ہے. لکھنے والا صاحب کہتا ہے کہ مرنا تو بہرحال ہے, لیکن جب زندگی کا آخری دھاگا ٹوٹے آئے کاش آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے. تو وہ کتنی حسرت ہے, کتنی چنگی تمنا ہے. اور آپ لوگ ڈیلی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. حبیبا جد میرا وقت نزا ہوئی تے آجمی بدن تو جد رومی جدا ہوئی تے آجمی بدن تو جد رو میری
میرے تے کول کچھ نہیں فقط پلے سنا تیری میرے تے کول کچھ نہیں فقط پلے سنا تیری میری کیتی پسند سونا سنا ہووے تے آ جانی میری کیتی پسند سونا سنا ہووے تے آ جانی قبر دا مرحلہ آقا میں سنیا ڈھیر اوکھائے قبر دا مرحلہ آقا میں سنیا ڈھیر اوکھائے قبر وچ جد مینوں آقا سزا ہوئی تے آ جانی زینت مسند صدارت روم کے محافل آل سنہ ہزاروں دنوں کی دھڑکن قابل صد احتشام حضرت قبلہ پیر سید غلام عباس شاہ صاحب آستانہ عالیہ ڈھیری چوہان قابل صد تکریم عزتوں اور احترام کے لائق صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتکم العالیہ روم کے مجالس آل سنہ وارث منبر و محراب حضرت قبلہ پیر سید شمس الرحمن شاہ صاحب گیلانی میزبان مکرم جناب محترم المقام جناب ملک محمد ارشد صاحب اور دیگر حاضرین محفل احباب گرامی بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں آپ بھی اور میں بھی بخوبی سمجھتے ہیں کہ آج کی یہ محفل جناب قبلہ ملک احمد نواز آوان صاحب آپ کے فرزندان یعنی آپ کے دو بیٹوں کی انتہائی دلسوز اور انتہائی کرب والی اور دکھوں بھری موت کا حوالہ ہے اور میں بھی اور آپ سبھی آباد بھی اسی حوالہ سے یہاں پر تشریف لائے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ملک احمد نواز صاحب کے ان دونوں بچوں کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقامات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس خانوادے کے لوگوں کو ان بچوں کا اچانک دنیا سے چلا جانے کا صدمہ برداشت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے اور اس پر انہیں اجر جزیل عطا فرمائے دوستان گرامی قدر یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے اور اس طرح کے صدمات انسان کے کلیجے کو چور چور کر دیتے ہیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ویڑے میں بھی اور دشمنوں کے گھر میں بھی ایسا صدمہ بپا نہ کرے لیکن جسے خدا چکھے اسے کون رکھے جسے اللہ تعالیٰ موت کے حوالہ سے بلاتا ہے پھر کوئی نہیں
اور یہ یقین رکھیں کہ موت ایک ایسی شے ہے کہ جس سے کسی کو بھی رستگاری، چھٹکارا یا کنسیشن نہیں ہے۔ اگر کسی کو کنسیشن ہوتی، چھٹکارا ملتا، تو خدا کی قسم کائنات کے اندر سب سے بڑا مستحق آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ تھے کہ رب انہیں موت نہ دیتا۔ لیکن اگر حضور کے لیے بھی موت آئی ہے تو ہم کسی کھیت کی مولی نہیں۔ آج اگر ملک احمد نواز صاحب کے فرزندان اس جہاں سے گئے ہیں، وہ ہمیں ایک خاموش پیغام دے کر گئے ہیں کہ تم تیاری رکھو، تمہارے نام کا قرہ بھی نکلنا ہے۔ دوستان ذی قدر، آپ سمجھتے ہیں کہ مدتوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارے گھروں کے اندر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو پھر ہم ان کے لیے کبھی تیجا، کبھی دسواں، کبھی چیلم، کبھی سالانہ کرتے ہیں۔ جہاں یہ لوگ کرنے والے موجود ہیں وہاں پر چیمہ گوئیاں کرنے والے اور روڑے اٹکانے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم لاکھ ٹکرے مارو، تم جتنے بھی جتن کرو، تم قرآن خوانیاں کرو یا نعت خوانیاں کرو، تم صدقے دو یا عمرے کرو، لیس للانسان الا ما سعی، قرآن کی آیت پڑھ کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بندے کے لیے وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ اپنے ہاتھوں سے کما کے جاتا ہے۔ لہذا مرنے کے بعد ان کو ایصال ثواب کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور یہاں سے پڑھ پڑھ کے بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جبکہ میرا اور آپ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جائے تو اس کو کچھ بھی نفلی عبادت، نفلی نیکی بھیجی جائے تو یہ ثواب اسے پہنچتا ہے، صرف پہنچتا نہیں بلکہ وہ وہاں پر خوش اتنا ہوتا ہے کہ بغلیں بجاتا ہے، اور اس بات پر اس کے پڑوسی بھی تعجب کرتے ہیں کہ تجھے مسرت ہو رہی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میرے نام کا ایصال ثواب ہو کر آیا ہے، لہٰذا میں خوش ہو رہا ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں پٹھانوں میں تقریر کر رہا ہوں کہ جو پشتو سمجھتے ہیں اور میں اردو بول رہا ہوں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جن کو سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، بقیہ خاموش رہیں۔ دوستان ذی قدر، اس کائنات کے اندر بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء ہیں، لیکن میرا سوال ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضور کی امت میں سب سے بڑے عالم کا نام پوچھ رہا ہوں، ایک دوسرے سے سوال کر لیں بے شک۔ میں عرض کروں دوستان ذی قدر، اس بھری دنیا کے اندر سب سے بڑے عالم کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ یہ میرے تیرے نبی کریم کے چچا زاد بھائی ہیں، چچیرے بھائی ہیں۔ یہ جب دنیا میں آئے میرے نبی کریم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی یا رب العالمین اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ انہیں قرآن کا علم عطا فرما۔ جس کے لیے میرے نبی نے دعا کی ہوگی یقیناً اسے میرے رب نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہوگا یا نہیں؟ دوستان گرامی کر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ اگر حیدر کرار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بیٹھے ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھے ہوں، کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جائے اور کہے کہ جناب یہ مسئلہ ہے، اس کا جواب دے دیں، خدا کی قسم حضرت حیدر کرار بھی فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس تیری موجودگی میں اس مسئلے کا جواب میں نہیں دوں گا، جواب عبداللہ ابن عباس دے گا۔
میرے دوستوں میرے بھائیوں فقط یہی نہیں ہے بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسے جری انسان انتہائی بڑے عالم آپ فرماتے ہیں زندگی کا وتیرہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس کی عمر ہے 34 سال این جوانی کا عالم ہے میرے دوستوں 34 سال کے جوان حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت عمر اپنی بغل میں بٹھاتے ہیں بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم جی یہ جوان بندہ اس جوان بندے کو پہلو میں بٹھاتے ہو قرب میں بٹھاتے ہو بڑی بڑی عمروں کے صحابی ہیں بوڑھے صحابی ہیں پیچھے بیٹھے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے او دنیا والوں اگر میں حضرت عمر فرمانے لگے او دنیا والوں میں دیکھتا ہوں کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ میرے قرب میں بیٹھے گا اگر عمر کی بات کرو تو تم میرے قریب بیٹھ سکتے ہو علم کی بات کرو تو عبداللہ ابن عباس سے بڑا کوئی نہیں ہے امت ساری کہتی ہے کہ حبر الامہ یعنی امت کے سب سے بڑے عالم ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں دنیا والو لو ضائقان بعیر لوجدتہ فی القرآن اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے خدا کی قسم میں جھاڑیوں میں جا کر تلاش نہیں کرتا میں فصلوں میں جا کر تلاش نہیں کرتا میں مسجدوں میں جا کر اعلان نہیں کرواتا فرماتے ہیں میرے گھوڑے یا میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے لو ضائقان بعیر لوجدتہ فی القرآن فرمایا میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے میں قرآن کھول کر اپنی رسی تلاش کر لیتا ہوں پھر عالم ہیں یا کوئی نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے کچھ عالم بھی ہیں یا کوئی نہیں جو اونٹ کی رسی تجھے اور مجھے قرآن میں سے اگر نماز تلاش کرنی پڑ جائے تو جان جوکھوں میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں مسئلے کی بات کرنے لگا ہوں کائنات کے امت کے اندر سب سے بڑے عالم سے کسی نے سوال کیا دنیا کہتی